بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ المائٹی, دا موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. یہ ایک سیگمنٹ ہے سی او کلب پاکستان کا, کافی ود سی او. اس کے اندر ہم ایک پرسنالٹی آف دا ڈے ہم رکھتے ہیں اپنی, اور اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے, پاکستان کے جو آپٹیمزم ہے, اس کو شیئر کرتے ہیں. آج کی جو مہمان میری شخصیت ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, صالح حسین صاحب, جو کہ اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, اور یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایک ایسا ڈومین ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں صالح بھائی کے ساتھ کہ یہ کیا ان کی اچیومنٹس ہیں, کیا ان کا ٹارگٹ ہے, کیا ویژن ہے پرائم منسٹر کا جو یہ لے کے آئے ہیں اور یہ آگے لے کے کیری کریں گے. سب سے پہلے شکریہ آپ کا صالح, آپ کا تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. صالح ماشاء اللہ آپ ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کے برخودار ہیں, ان کا میں بہت بڑا فین ہوں, بلکہ پورا پاکستان فین ہے ان کا. اللہ ان کو صحت عطا کرے. صالح کیا مینڈیٹ ہے, آپ ماشاء اللہ آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو ہے, کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ٹارگٹ ہے, ویژن ہے جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے حوالے سے کانفرنس بھی ہوئی تھی پچھلے 2 مہینے پہلے, کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ پاکستان میں ایف ڈی اے کا بڑا فقدان ہے, ڈکریز کر رہی ہے, پرسیپشن میں بڑا نیگیٹو ہے, برانڈنگ والی الٹی پڑی ہوئی ہے پاکستان میں, کوئی پاکستان انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. کیا چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی, آپ یہاں پہ آئے اور مجھے اچھا لگا بڑا, آپ سے مل کے بھی بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. پہلے تو یہ تھا کہ جی چیلنجز جو پہلے کام ہو چکے ہوئے تھے, جو انویسٹرز یہاں پہ موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں ان میں بہت ساری ان کی شکایات اور پرابلمس تھیں. پہلے تو ہم کچھ مہینے وہی فائٹنگ کرتے رہے, انہی کے مسئلے مسائل حل کرتے رہے, اور وہ مسائل کوئی پچھلے کچھ مہینوں کے نہیں تھے. پتہ نہیں کیا ہوا 2019 آنورڈ کافی چیزیں, کافی پروجیکٹس جو تھے وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گئے ہوئے تھے. کووڈ سے پہلے جی آپ سے ملیں اس دوران, لیکن وہ دوبارہ کبھی ری انیشیٹ بھی نہیں کیا کسی نے, مطلب انیشیٹو نہیں کیا. اگر تو آ کے ہم نے پہلے ان کے وہ جو مسائل تھے, جو ان کے معاملات جہاں جہاں رکے ہوئے تھے, اس کو تھوڑا پش کیا کہ چیزیں جو ہیں وہ مومنٹم پکڑیں. اور جہاں تک نئی انویسٹمنٹس کی بات ہے جی, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے لیے انویسٹر کو ایک انوائرمنٹ دینی پڑتی ہے, ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی کہ واٹ ہی وانٹس ٹو اچیو, اور انہوں نے جو ہمیں بھی جو آگے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی انویسٹر جو ہے اس کو بالکل جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا, سر کے اوپر بٹھا کے رکھنا ہے, اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو اس کو حل بھی کرنا ہے, اور کسی قسم کا جو ہے نا کوئی یہ نہیں ہے کہ جی ہماری کوئی پالیسی ہے کہ جی ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کنٹری کے ساتھ نہیں کرنا. وی آر اوپن ڈور پالیسی, ہر انویسٹر کے لیے وہی ہمارا ایکولی رسپانس ہے, ایکولی ویلکم ہے. زیادہ انویسٹمنٹ اس ٹائم اس لیے بھی آپ کو شو ہو رہی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ جی سی پیک کا فیز 1 تھا, وچ واز ریکنسٹرکشن, مطلب ان اے سینس کہ انفراسٹرکچر بنانا, اس کا پروجیکٹس چل رہے تھے جی. کافی چیزیں جو انہوں نے موٹر ویز, انرجی انفراسٹرکچر مینلی جو انڈسٹریل زونز بن رہے تھے, ہاں, اور وہ سارا انفراسٹرکچر کا پیسہ جو تھا وہ پاکستان آ رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ ہیوج انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, لیکن وچ اٹ واز بیسکلی انویسٹڈ ان دا انفراسٹرکچر. فیز 2 جو لانچ ہونا تھا وہ ہونا تھا جی 2020 میں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا جی. فیز 2 واز آل اباؤٹ انڈسٹریلائزیشن. وہ فیز لانچ ہو جاتا کنسٹرکشن کے بعد جی انفراسٹرکچر موجود ہوگا تو پھر انڈسٹری آئے گی, اور وہ سارا وہ کبھی لانچ ہو ہی نہیں سکا. تو اس کو بھی اب کک اسٹارٹ کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہو جائے. تو بورڈ آف انویسٹرز کا ایک سی پیک کے ساتھ یا پلاننگ کمیشن کے ساتھ کیا ہے, ایک بڑا کلوزلی لنک ہے. سارے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے انڈر ہی آتے ہیں. تو اس کے لیے دوبارہ سے جب انفراسٹرکچر کی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا رول بڑا ڈورمنٹ رہتا ہے, یہ بہت ایکٹیو نظر نہیں آتا. یہ بس ایک کچھ بس فوٹو شوٹ تک ہی رہ جاتی ہیں یا MOU سائن ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اس کی جو ریئل جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کیوں نہیں آتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ایک تو اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کوئی اپنے فیصلے خود کر سکے, یا کیونکہ ہر چیز لنکڈ ہے کسی نہ کسی منسٹری کے ساتھ. ٹھیک, کوآرڈینیشن کا فقدان ہے, پلاننگ کا فقدان ہے, آئی تھنک کوآرڈینیشن, صحیح مارکیٹس کو ایکسیس کر کے صحیح لوگوں کو پہنچنے کا فقدان ہے. آئی تھنک کوآرڈینیشن ہے. اور جہاں تک مارکیٹس کا تعلق ہے, ہر انویسٹر یہاں آنا چاہتا ہے, لیکن آ بھی جاتا ہے. اس کے بعد یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے,
کوئی ریڈ ٹیپزم آ جاتا ہے. وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں چاہیے کہ جی ہر محکمے کا ایک جو ہے ایک ون ونڈو ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں جی. ون ونڈو سنگاپور میں, ملیشیا میں, ٹرکی میں ون ونڈو چلتا ہے. ہم ون ونڈو کے لیے کر رہے ہیں کام ان شاء اللہ تعالیٰ, تاکہ ایک بندہ آئے اس کو 10 محکموں میں نہ جانا پڑے. جی یہ ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے جی. سر 2 چیزیں ہیں کسی بھی ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سالک, وہ ضروری ہے. ایک آپ کی FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ایک ہے ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کے حوالے سے بورڈ انویسٹمنٹ کیا فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں سر, تاکہ ہمارے پاس پیسے جی اس میں یہ ہے کہ آپ ون ٹائم مشینری جو ہے پلانٹ کی وہ آپ ڈیوٹی فری منگوا سکتے ہیں, اور 10 سال کے لیے, پہلے 5 سال تھا, اب ہم نے 10 سال کر دی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹیکسز وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں. تو ایک بہت بڑا انسینٹیو میں سمجھتا ہوں. جتنے اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان سب میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. یہاں تک کہ آپ اسٹینڈ الون اسپیشل اکنامک زون بھی بنوا سکتے ہیں, پرپوز کر سکتے ہیں. اف the investment is not less than $50 million or the export reaches $50 million in about 5 years. اوکے, مطلب اس میں ایک اور ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے فورن ہماری منسٹری آف فورن افیئرس ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کیا ان کے ساتھ کولیبوریشن ہے کہ پاکستان کی 100+ کنٹریز میں ایمبیسیز ہیں, ہیڈ مشنس ہیں چل رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں, کوئی بھی ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا مطلب میں جہاں بھی چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ تو ایک سرکاری افسری کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں کے لوگ ادھر مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی اپنی ملکوں کی. What do you say sir? I agree جی. میں ابھی اس پوزیشن میں آنے سے پہلے بھی یہ چیز میں نے بھی یہ نوٹ کی کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو فارن مشنز ہیں ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے کہ جی, اور اسپیشلی کامرس منسٹری سے, کیونکہ کامرس کے لوگ ہوتے ہیں جو جا کے ایمبیسیز میں ایز اے کمرشل ٹریڈ کو دیکھتے ہیں, ٹریڈ کمرشل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. میں جس ملک میں بھی گیا ہوں وہاں پہ اگر میں اپنی پاکستانی ایمبیسی میں ملا ہوں لوگوں سے جی تو مجھے یہ سب تو نہیں لیکن 90% میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں مجھے مایوسی ہوئی کہ دیر از زیرو ایکٹیویٹی, کوئی ایکٹیویٹی نہیں. حالانکہ وہ آپ کا سمجھ لیں کہ وہ فیس ہے پاکستان کا. ناٹ اونلی دیٹ, وہ انویسٹر کو کنوینس کر کے لے کے بھی آنا انہوں نے نہیں ہے. فیسیلیٹیشن سینٹر ہے بالکل. ویزا لگاتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں جی لوگ. تو اس پہ بھی کیبنٹ میں بات ہوئی, وزیر اعظم صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا اس بات کا, اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی تھے وہاں موجود. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ سے دیکھیں گے کہ امپروومنٹ آئے گی. اب ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے جی اجاز صاحب, وہ یہ کہ کئی ایسے فیصلے ہیں کہ جو حکومت کا جب ٹینیور اور الیکشن قریب ہوں تو وہ فیصلے لینے میں حکومت تھوڑی ریلکٹنٹ ہوتی ہے. اب وہ ہیں سخت فیصلے, بنیادی فیصلے, پالیسی میٹرز. تو آپ دعا کریں انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ ہو اس میں یہ کریج ہو. سر کسی نے تو کرنے ہیں نا, کریج ہو کہ وہ آتے ساتھ ہی جو ہے یہ فیصلے کرے. کسی نے تو کرنے, بالکل کرنا, یہ ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. سر ایک مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر کا ویژن کیا ہے اباؤٹ ریگارڈنگ انویسٹمنٹ ہے, اسپیشلی کہ کیا ہے جو ٹینیور باقی بچ گیا کہ کیا ان کی سیلف ریلائنس. کیسے سر, ہم تو بلکہ پرائم منسٹر کا ایک جملہ تھا, مجھے بلکہ تکلیف ہوئی, کہتے یار میں تو کوئی فون میں کرتا ہوں تو کہتے ہیں شاید کہیں پیسے نہ مانگ لوں میں. مطلب ہی واز پین ایٹ پین ٹو سے دس تھنگ. نہیں آئی نو, یہ کہنے کے لیے بھی آپ کو کریج چاہیے, حوصلہ چاہیے. نہیں لیکن ہوتا یہی رہا ہے نا, ہوتا یہی رہا ہے کہ ہم نے پچھلے 4 سالوں میں جتنا ہم نے قرضہ لیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا نہیں لیا گیا, لیکن وہ آگے لگا کہاں, اس کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہوئی, وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کسی سے. تو اس لیے میں ان کی جو ایک پین ہے یا ان کو جو ایک کنسرن ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیوں ہے. ان کی پرائورٹی ایریاز کیا ہیں فار انویسٹمنٹ؟ ان کا ہے جی سارے وہ ایریاز کہ جہاں پہ ہم خود کفیل ہو سکتے 3-4 کرٹیکل ایریاز کہ اس کو سالک آپ نے فوری طور پہ دیکھنا, آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے. انرجی ہماری جو انرجی امپورٹس ہیں نا جی, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. یہ بلکہ ابھی اوگرا والے سے میں پوچھ کے بھی آ رہا ہوں یہ سوال, اس کا انرجی کو سبسٹیٹیوشن کوئی یہاں ہماری ایکسپلوریشن کوئی اور ایکسپلوریشن کے علاوہ ہم نے یہ جو ہمارے 3 پاور پلانٹس ہیں جی which generate about 4,000 megawatt plus of energy on coal. Ab this coal is being imported. So آپ سمجھ لیں around $3 to $4 billion a year is going abroad. جبکہ ہم صرف ان کے بوائلر اگر چینج کر لیں, اوکے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, صرف بوائلر چینج کر لیں آپ which would cost around $700 to $800 million and you can save $3 billion a year. واو.
تو اس میں ان تینوں پلانٹ سے بات بھی ہو رہی ہے. شنگھائی الیکٹرک والے جو ہیں انہوں نے جو بوائلرز بنائے ہوئے ہیں تھر کول کے لیے, تھر کول, تو پھر وہی کوئلہ جو ہے وہ ہم جہاں باقی بلکہ تھر کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہمارے پاس پاکستان میں کوئلے کی ذخائر ہیں وہ لوگ وہاں پہ ڈائریکٹلی سپلائی کر سکتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئلہ جو ہے وہ ان بوائلرز میں یوز نہیں کیا جا سکتا, اس میں سلفر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن شنگھائی الیکٹرک نے جو ابھی پاور پلانٹ لگایا ہے تھر بلاک 1 میں, تو وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے پاس آن بھی کر سکتے ہیں ان 3 اور پلانٹس. زبردست. سو تو مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کا ایک بہت بڑا ویژن ہے, پچھلے 2-3 میں نے ان کو مختلف جگہوں پہ پرسنلی سنا ہے کہتے ہوئے کہ ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ آف آئی ٹی انڈسٹری کو کریں. وہ 3 بلین سے ابھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کا ویژن ہے 15 بلین US ڈالرز. بالکل ٹارگیٹ دیا ہے رائٹ سر. تو آپ کی بورڈ آف انویسٹمنٹ سلسلے میں کچھ کر رہی ہے؟ اتنا بڑا پاکستان میں سر امریکن جو ٹیلنٹ ہے سر, اور امریکن انٹرپرینورز جو ہیں جی سلیکان ویلی میں باقی جگہوں پہ, ان کے ساتھ ہم رابطے میں, وہ ان قریب پاکستان بھی آنا چاہ رہے ہیں جی. اور منسٹری آف آئی ٹی جو ہے وہ خود بہت ایکٹیو ہے اس چیز میں. تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بہت بڑا ٹارگیٹ دیا جی, اینڈ منسٹر آف آئی ٹی جو ہے ریئلی ڈوئنگ آل آؤٹ ایفرٹس ٹو اچیو دیٹ. کہ وہ جو ویژن ہے 15 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے. ہماری بھی جو امبیسڈر ہیں میں ان کو بھی داد دوں گا, بلکہ جو US میں انہوں نے ہماری زوم پہ میٹنگ کروائی سلیکان ویلی میں جو ہمارے پاکستانی انٹرپرینورز, وہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اوپن کے نام سے, اوپن کے نام سے مجھے معلوم. ابھی یہ اینڈ آف نومبر وہاں پہ ایک وہ کر رہے ہیں, وہ ریگولر کرتے رہتے ہیں جی. تو اس حوالے سے ہم لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اوپن کہ وہ پاکستان میں آئیں, پاکستان میں لوگوں کے پاس. بالکل یہی آبجیکٹو ہے, یہی آبجیکٹو ہے. سر آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں. میرا ایک چھوٹا سا ڈیفیکلٹ سا سوال ہے, میں بلکہ یہ اوپن پوچھوں. کریں اب باہر کی بات ہم دیکھتے ہیں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, چلیں جی پاکستان کے کووڈ آ گیا, فلڈ آ گئے. آپ کی اپنی آرگنائزیشن کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہوتی ہے, ان کے مینٹل, ان کے مائنڈ سیٹ, اسکل سیٹ, ویلیو سیٹ سر کیا کام کریں, کیونکہ جب تک آپ کی اپنی انٹرنل ریفارمیشن نہیں ہوگی آپ باہر کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کوئی موقع دیں, ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں. یقین جانیں سر یہ کھڑکیاں بند ہیں سر. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. میں کیونکہ سرکار کا حصہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ تو رہے ہیں, لیکن آئی آلسو فیل دیٹ ایوری ڈے. اٹس ٹرو. اب کر رہے ہیں نا, فیل کر رہے ہیں. اٹس ٹرو. میں انائڈ ہو جاتا ہوں کہ یار یہ تو مطلب سروس پرووائڈر ہیں, تو یہ تو سروس. آپ کو پروگرام بنائیں. نہیں میرے پاس بہت کچھ ہے پروگرام سا, صرف ول چاہیے سر. میرے پاس دیکھیے ریسورسز کی کمی نہیں ہے اس ملک میں, صرف ول کی کمی ہے سر. اگر ول ہونا سر چیزیں بدل جاتی ہیں, ول چاہیے بس. آگے چلتے ہیں سر. مجھے یہ بتائیے کہ سالک ایک اچھی ایک بینگ اے منسٹر یا بینگ اے ہیڈ جو بھی کسی ادارے کا ہوتا ہے, اس کو افیکٹولی رن کرنے کے لیے 3 کور کمپیٹنسز کیا سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ویری امپورٹنٹ آف دا ڈپارٹمنٹ, آف دا ایریا ویئر ہی از ورکنگ, جی, اینڈ آف دا پیپل ایز ویل. پیپل. اور جو بھی آپ کے سامنے جو بھی چیز پریزنٹ کی جائے اس کو آپ نے دونوں پرسپیکٹو سے سوچنا ہے, انویسٹر کے پرسپیکٹو سے بھی اور گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی. ٹھیک, کہ آیا اس میں گورنمنٹ کو کوئی نقصان یا تو نہیں ہو رہا, اور اگر انویسٹر انویسٹ کرنے آ رہا ہے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو. تو آپ نے دونوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, مطلب یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا, ایک بندے کے پاس ایک ویژن ہو یا بندے کے پاس ایک کمیونیکیشن کی ایبیلٹی ہو. سیلف ریلائنس میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جتنا جلدی اس کو اجاگر کریں اور جتنا جلدی اس پہ کام کریں اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ ہم وی آر ڈپینڈنٹ on the outside world in everything almost. Beggars are no choosers sir, very simple. I mean اس کے لیے ہمیں میں جب یہ کہتا ہوں اب ریلائنس ناٹ اونلی ان ٹرمز آف مانیٹری کہ ہمیں پیسہ ملے باہر سے, لیکن ہم نے خود بھی کچھ نہیں کیا. آپ بتائیں ہم یہاں بیسک کیا چیز بناتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بس ٹیکسٹائل ہے, را مٹیریل ہے, مطلب آلموسٹ چاول ہے, اور کیا ایکسپورٹ کیا ہے, ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے اور جس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں. یہاں پہ آپ نے کچھ بھی بنانا ہے, یہاں تک کہ دوائیاں اگر بنانی ہیں تو را مٹیریل سارا باہر سے آ رہا ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کو بھی انسینٹیوائز کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جی جو بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ کسی چیز کی نہیں ہو رہی اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ اس کو ہیویلی جو ہے وہ سپورٹ کرے تاکہ لوگ انکریج ہوں. اور لوگوں دنیا میں ہو رہا ہے سر امپورٹ مجھے بھی پتہ ہے جی, ملیشیا میں کسی نے کینسرس کی را مٹیریل کی پلانٹ لگانا تھا, تو انہوں نے کہا جی اگر آپ $1 ملین انویسٹ کریں گے تو $1 ملین گورنمنٹ آف ملیشیا انویسٹ کرے گی. واو, فری, یعنی دس ول بی یور منی. ایک بوسٹ ملے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں, لیکن ہم اور بہت ساری فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں. ہمیں
ہمیں امپورٹ کا ڈیٹا نکالنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ان انڈسٹری کا پاکستان کے اندر کیا اسکوپ ہے وہ ہمیں پیش کرنا چاہیے لوکل انویسٹرس کو. اور گورنمنٹ کو ایک پورا پیکیج بنانا چاہیے کہ جی یہ پروڈکٹ ہے ہم $300-400 ملین کا سال کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ یہ لوکلی مینوفیکچر کریں, 20-30 ملین ڈالر میں فیکٹری لگتی ہے تو آپ کو یہ سارا بینیفٹ ملے گا. ہم ڈیوٹی وہی رکھیں گے 5 سال کے لیے 6 سال کے لیے تاکہ لوکل جو انسان اس کو لوکلائز کر رہا ہے اس کو بینیفٹ ہو. تو اس طرح کی بڑی ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں, بہت کی جا سکتی ہیں, انوویٹو بھی ہیں کرنے کے لیے. سر اگلی 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. سالک آپ ویئر ڈو یو سی پاکستان, آپ کے ٹھیک ہے گورنمنٹ 1 سال کا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, پاکستان کو, پاکستان کی انویسٹمنٹ کو, پاکستان کی جو ہے کیا دیکھتے ہیں نیکسٹ 5 ایئرس, ویئر ڈو یو سی پاکستان؟ میں تو ہمیشہ آپٹمسٹک رہا ہوں برے سے برے حالات میں. یہ آپ کو پتہ ہے ہم آج سے میں خیال 10 سال پہلے بھی ملے تھے شاید, 7-8 سال پہلے ایسی, تو تب بھی یہی حالات تھے, آپ کو یاد ہے ایسی. اسی سال میں حیران ہوں جی کہ ان جنوری فیبری, ناٹ لاسٹ ایئر, دس ایئر 2022 جنوری, وچ واز دا پریویس گورنمنٹ, پیپل یوز ٹو سے کہ جی ہر چیز ختم ہو گئی, پاکستان بند ہو جانا ہے, پاکستان بند ہو جانا ہے, تباہ ہو جانا ہے, ڈیفالٹ ہو جانا ہے. لیکن وہ پھر ایسا مارچ کے بعد چیزیں چینج ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اب پہلے نہیں ہونا تھا, پہلے سب کچھ ٹھیک تھا, اب خراب ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں لوگوں کو بھی نا جی سچ بتانا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے. ٹرو. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں لوگوں کی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی منسٹریز کے اندر اور بیوروکریٹس کی بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پاکستان انکلوڈنگ مائی سیلف, ہماری بھی ٹریننگ ہونے کی ضرورت, لوگوں کی بھی ایک ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے ان دا پازیٹیو ڈائریکشن. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم بحیثیت قوم وی آر ویری ونریبل. تو اس لیے تھوڑا مجھے ان چیزوں کے بھی خدشات ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ایز اے قوم جو ہے, ایز اے انسان جو ہے, اس پہ فوکس کیا جائے اور اس کو ایک بہتر انسان بنایا جائے. تو وہ ہوگا تو چیزیں خود بخود ترقی کر لیں گے. لیکن آپ جس طرح آپ کا سوال تھا اگلے 5 سال کیا ہونا ہے, تو اللہ جانتا ہے جی, کیونکہ میں تو جب میں خیال میں اسکول جا رہا تھا تب سے ابھی تک ایک ہی وہی سن رہا ہوں, پاکستان نازودرین دور سے گزر, وہی سیناریو ہے, وہی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اسی سرکل میں دوبارہ گھومے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کم از کم اس کے اوپر اپنی ذاتی فائدے کے لیے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم چارٹر آف اکانومی کے اوپر, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو بھی اور جتنی باقی سیاسی جماعتیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے کہ یار تم آؤ حکومت میں یا میں آؤں, لیکن ملک کو ہم نے اس سمت میں لے کے جانا ہے اور یہ ہمارا اکنامک پلان ہے, اس سے کوئی ڈیویٹ نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہم ترقی کر سکتے ہیں. جی بالکل, بہت پوٹینشیل ہے جی, ہر چیز تو ہے ہمارے پاس. میں اور جگہوں پہ جاتا ہوں جی, وہاں پہ کوئی 10 کلومیٹر تو ملک کا وہ ڈسٹینس, مطلب اس کی ویڈتھ اور لینتھ ہے, اور وہ دے ہیو ریزروز آف $600-700 بلین, تو مطلب کچھ بھی نہیں نکلتا وہاں سے. تو ہمارے پاس تو ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی. سر ایک چیز ہے, سیکنڈ لاسٹ کویسچن, ایک چیز ہوتی ہے کنٹری کی برانڈنگ. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا یہ بھی مینڈیٹ ہے کہ اپنی ملک کے امیج کو کام, جیسے انڈیا, شائننگ انڈیا, ملیشیا, ٹرولی ایشیا کے نام, تو ایک پورا ان کا اپنے ملک کو برانڈ کرتے ہیں, امیج بلڈ کرتے ہیں. پاکستان میں جو ہمارے جو سو کالڈ میڈیا, یہ تو ڈی برانڈنگ کرتا ہے, الٹا کرتا ہے, پاکستان تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کبھی ملک کی برانڈنگ پہ کبھی کوئی آپ نے اثر کیا کہ یار دنیا میں جاؤں, کہیں لینڈ کروں کسی ایئرپورٹ پہ, مجھے پاکستان کا کوئی سلوگن نظر آئے کہ پاکستان از اے کنٹری, وہ ڈیسٹینیشن, اس پہ کچھ کام کیا ابھی تک کنکریٹ؟ نہیں, ہم نے خود ذاتی طور پہ نہیں کیا, لیکن پچھلی گورنمنٹ نے بھی, اور ابھی بھی وہ ایک چل رہا تھا جی, آپ نے دیکھا ہوگا لنڈن میں بھی بسز کے اوپر, باقی جگہوں پہ, تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا ایلیبریٹ قسم کا پلان کی ضرورت ہے. کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک منسٹری نہیں کر سکتی سر, اس کے لیے پورا ایلیبریٹ پلان چاہیے. اور پلس ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بیان دیا کریں, کیونکہ وہی پھر انٹرنیشنل میڈیا فلیش کرتا کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو گیا, اور یہاں پہ یہ ہو گیا, وہاں پہ وہ ہو گیا. ہم خود ہی اپنے آپ کے دشمن. تو اب اگر آپ کی وہ برانڈنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آ رہی ہو, تو مطلب یہ تو بیٹھ کے کچھ چیزیں ان پہ نا ہمیں کنسنسس بنانا پڑے گا. چارٹر اکانومی بیسکس پہ آپ کو پالیسی میکنگ کرنی چاہیے. نیکسٹ 10 ایئرس تک نو بڈی کین کوسچن اینڈ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, یہ بیسک چیزوں پہ, تاکہ لوگوں کو. سر آخر میں مجھے بتائیں کہ
what is the optimism for this country? کیونکہ پاکستان میں یوتھ جو بلج ہے وہ 65% پاپولیشن بلو 25 ایئرس. سمپل سی چیز ہے جی. کیا ہے آپ کا پاکستانی جان کی ادھر دیکھیں سر؟ میں یہ کہوں گا جی کہ پاکستان ابھی بھی ایسی کچھ دنیا کے ملک ہیں جہاں پہ آپ ابھی بھی کئی ایسے آئیڈیاز ہیں, کئی ایسے بزنسز ہیں جن کو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کین آلویز, پاکستان از ون آف دا کنٹریز ویئر یو کین آلویز بی دا نمبر 1 پلیئر ان دا مارکیٹ اینڈ یو کین ہیو دا فرسٹ موور ایڈوانٹیج ایز ویل. سو دس از اے ویری یونیک ایسپیکٹ آف پاکستان. سو آئی تھنک جو ینگسٹرز ہیں ہمارے اور باقی بھی جو بزنس مین ہیں, دے شوڈ اویل دس اپرچونیٹی. سالک تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ میں اس کو اگر میں ریپ اپ کروں آج کی گفتگو کو, کنورسیشن کو 2 جملوں میں, ایک تو یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. پاکستان کے اندر وہ ہر اللہ پاک نے ریسورسز دیے ہیں, ہیومن ریسورس ہے, ٹیلنٹ ہے, نیچرل ریسورسز ہیں, مین میڈ ریسورسز ہیں, لیکن ہماری صرف جو ایک چیز ہے کہ ہماری ڈائریکشن ذرا سمت غلط ہے. ہم پاکستان کو پہلے نمبر پہ پاکستان فرسٹ نہیں رکھتے, اپنی ذات